بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید۔ ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے والا وظیفہ، جس نے بھی آزمایا اس نے سب کچھ پایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسا وظیفہ جس کے ذریعے آپ اپنے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ وظیفے کا سارا طریقہ کار حضرت جی نے آگے ویڈیو میں بیان کیا ہے، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب میں اللہم اغفر لی ولوالدیا پڑھیں وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سام مجھ سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے۔ مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو۔ نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا۔ ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے؟ ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام جو ہے میری ضرورتیں ہیں، اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے۔ ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے۔ وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے،
وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مبارک، بابرکت، سعادت. الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے. اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ سورت کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.